کستا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کستا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین طاہرین المعصومین، اما بعد۔ یہ حدیث کا حصہ جو حدیث روز کے اعتبار سے انتخاب آغا صاحب کا ہے اور بیان کر دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو منزل بے منزل طے کرتے ہوئے مقام شراف پہ پہنچے اور اپنے قافلہ کو حکم دیا کہ اپنی مشقیں اور جتنے بھی ظرف ہیں پانی کے ان کو پر کر لیں، کیونکہ امام جانتے تھے کہ عنقریب ایک منزل پہ پہنچنے والے ہیں کہ جہاں پر پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی کربلا سے پہلے۔ منزل شراف سے تھوڑے سے آگے بڑھے تو اصحاب سید الشہداء نے عرض کی مولا کی خدمت میں اور تکبیر بلند کی کہ اللہ اکبر۔ امام نے پوچھا وجہ کیا ہے تکبیر بلند کرنے کی، تو اصحاب امام نے عرض کیا کہ مولا سامنے کچھ نخلستان نظر آ رہا ہے، لگتا ہے کہ کوفہ نزدیک ہے۔ کچھ دیر آگے بڑھے تو امام نے کہا نہیں، کوفہ ابھی دور ہے، آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا اور آگے بڑھے تو کہا ایک لشکر آ رہا ہے کوفہ کی طرف سے۔ یہ وہی لشکر ہے کہ جس کا سپہ سالار جناب حر تھے۔ قریب آئے اور قریب آنے کے بعد امام نے ان کی حالت دیکھی کہ انسان وہ سپاہی تو درکنار، ان کے حیوانات بھی پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے۔ امام نے حکم دیا کہ فوراً اس تمام 1000 لشکر، 1000 پر مشتمل سب کو پانی پلایا جائے، حتیٰ ان کے حیوانات کو بھی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں قافلے کے آخر میں اتنی شدید پیاس تھی کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا اور انتہائی حالت غیر تھی۔ جب امام نے میری طرف دیکھا تو ایک مشک لے کر آئے اور مشک کے دھانے کو خود جو ہے سنبھالا اور مجھے جی بھر کر پانی پلایا۔ یہ ہے وہ کریم ابن کریم۔ اور جناب عباس کو یہ روایت کے لفظ ہیں کہ حکم دیا کہ ان کے حیوانات کو جتنا پانی پینا چاہیں ان کو جی بھر کے پانی پلائیں، کوئی حیوان بھی پیاسا نہ رہے۔ اس مقام پر جو ہے جب ظہر کا وقت ہوا تو امام نے اذان کے بعد حر کو کہا کہ تم اپنے قافلے کے ساتھ نماز پڑھو اور میں اپنی جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ تو حر نے کہا کہ مولا کیسے ہو سکتی ہے کہ میں آپ کی موجودگی میں آپ کی اقتداء کے بغیر نماز پڑھوں۔ اقتداء امام میں نماز پڑھی اس لشکر نے، اور یہاں پر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد امام نے ایک خطبہ دیا، ایک تقریر کی، اور مخاطب تھے لشکر حر کی طرف۔ اس میں سے ایک چند جملے یہ ہیں۔ حمد و صلات کے بعد امام فرماتے ہیں اما بعد ایھا الناس
فَإِنَّكُمْ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ وَتَعْرِفُوا الْحَقَّ، کہ لوگو اگر تم تقوی الہی کو اختیار کرو اور حق کو پہچان لو تو اس حق کو اہل حق کی طرف پلٹا دو. یکن ارض اللہ ونحن اہل البیت اولا بالولایہ، کہ یہ کام خدا کا پسندیدہ ہے، خوشنودی خدا کا باعث ہے کہ حق کو پہچاننے کے بعد اہل حق کی طرف حق کو پلٹا دو. اور ہم اہل بیت ہی اس کے حقیقی وارث اور حقدار ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس زمام حکومت اور حاکمیت اور خلافت اور مسلمانوں کی امامت کے ہم ہی حقدار ہیں، ہمارے علاوہ کوئی وہ حقدار نہیں ہو سکتا کہ جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے فرامین کی مخالفت کرتا ہے، معصیت خدا کرتا ہے، وہ اس حق کے حکومت اس کا حق نہیں ہے، اور وہ حق نہیں رکھتا کہ مخلوق خدا پر حکومت کر سکے. نحن اہل البیت اولا بالولایت ھذا الامر من ہؤلاء الداعین ما لیس لہم، ان لوگوں کی نسبت ہم ہی حقدار ہیں، وہ لوگ کہ جو تمہیں پکار رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو اور ہماری حکم برداری کرو اور ہمارا حکم مانو. ان سے کوئی حق کی حکومت نہیں ہے. یعنی مطلب امام یہ تھا کہ تم جس کی رکاب میں میرے سامنے یہ لشکر جرار لے کر آئے ہو، تمہیں پتہ ہے معلوم ہے کہ وہ نہ تم پر حق کے حکومت رکھتے ہیں اور نہ تم پر ان کی اطاعت نہ واجب ہے بلکہ جائز بھی نہیں ہے، چونکہ ظالم اور جور حکما ہے، اور یہ حکومت حمالے کر دو، ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو. اور یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر مولا کائنات نے کہا، اور میں خود تو نہیں آ رہا کوفہ کی طرف، مجھے ان لوگوں نے کہ جو آپ کے لشکر میں شامل ہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے میری طرف خط لکھے ہیں، میرے پاس خطوط ہیں اہل کوفہ کے. جب امام نے وہ خطوط نکال کر پیش کیے تو وہ انکار کرنے لگے، کہا ہم نے نہیں لکھے. امام نے فرمایا کہ اگر تم نہیں چاہتے، جبکہ تم نے مجھے بلایا ہے اور تم نے کہا ہے کہ آ جاؤ، میں حجت تمام کرنے کے لیے کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، اگر تم نہیں چاہتے میں واپس چلا جاؤں گا. اس وقت جو ہے جناب حر امام نے ارادہ کیا اپنی سواری کو موڑنے کا، اور حر آگے بڑھا اور امام کی سواری کے اس لجام کو پکڑا. اس وقت جو ہے امام نے ایک جملہ کہا ہے کہ یا حر ثقلت امک ماذا ترید، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ حر نے اپنا سر جھکا لیا، اور سر جھکانے کے بعد عرض کرتا ہے، مولا اگر کوئی عرب کا شخص اس طرح اس مقام پر میری ماں کا نام لیتا تو پلٹ کر میں بھی اسی طرح اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن کیا کروں تیری ماں زہرا ہے. اس ادب کے ساتھ اور اس مقام پر جو ہے اس طرح میں امام کی ماں کا نام لینا گوارا نہیں کرتا. وما علینا الا البلاغ.